اس میں کیونکہ پولیٹکس کی بھی بات کی ہے تو پاکستان کے جو حالات ہیں، ایک تو کیا آپ کا کوئی ذاتی دلچسپی ہے کسی پارٹی کے ساتھ، آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی کو بہتر سمجھتے ہیں، یا سلوشن کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہمیں وہ نظر آ رہا ہے وہ تو سارے آتے ہیں اور کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سلوشن کیا ہے؟ پاکستان بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انڈیویجول کو بہتر ہونا پڑے گا یا صرف گورنمنٹ ہی کچھ کرے گی ہماری؟ نہیں، جب تک انڈیویجول بہتر نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کیا، گورنمنٹ انڈیویجول سے ہی بنی ہوتی نا. کوئی ہم ترکی سے تو نہیں منگواتے پارلیمنٹ ہاؤس کے جتنے بھی 2 نمبر 2 ہیں. جب آپ شراب خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ یہ نخرہ نہیں کر سکتے بارٹینڈر کو کہ یار کسی کا جھوٹا گلاس نہ دیں، میں مسلمان ہوں، شرابی کا جھوٹا نہیں پیتا. آپ بار میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو صاف گلاس چاہیے تو جائیں کسی اور جگہ پہ جائیں. پالیٹکس جو ہے نا وہ مسلمانوں سے چوس لی گئی ہیں. جو ریئل پالیٹکس کی سینس ہے وہ زیرو ہے ہماری. اور میں اس کے خلاف ہوں کہ کوئی مسلمان پولیٹیکلی جو ہے نا وہ ان ایکٹیو ہو جائے. تو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہے، مگر میں اس پولیٹیکل ماڈل کو سینس لیس اور ایک بیماری کی طرح دیکھتا ہوں کہ جو صرف اس لیے ہم فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دادا حضور جو تھے انہوں نے بھی ووٹ ڈالا تھا تو ہم بھی ڈالیں گے. ڈیموکریسی از اے ویری سمپل ماڈل. اس کی جو تفصیل میں نہیں جاتا ابھی کہ فرانس میں اس وقت کیا ہو رہا تھا جب انہوں نے ایجاد کیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی کوئی اس طرح سے ڈیموکریسی میں جاتا ہے. اب ڈیموکریسی کا جو ماڈل اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروپ آف پیپل کو انڈیویجول لیول کے اوپر ایک جتنی طاقت دیتی جائے کہ وہ سب اپنی اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنی پولیٹیکل، سوشل اینڈ ایون ریلیجیس ریفارمز کا فیصلہ ان لوگوں سے کروائیں. تو جب آپ اس گروپ کے انڈیویجول کو میجر کریں اور اس کا ایکیومن، اس کی کیپیبلٹی، اس کی کمپیٹنس زیرو، تو ڈیموکریسی ایک ایٹم بم کی طرح اس قوم کو تباہ کرنے کا فائنسٹ ٹول بن جاتی ہے. سو ڈیموکریسی صرف تب تک ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے جب عام آدمی جس کو آپ نے طاقت دے دی ہے ووٹ کی، اس کا اتنا انٹلیکٹ ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سو اس ماڈل کو سپورٹ کرنا، اس اصول کو سپورٹ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ دنیا کو تباہ کرنے کا بم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ ایٹم بم بنا رہا ہے اور میں جا کے ان کو شاباشیاں دے رہا ہوں، تو میں اس گناہ کا اتنا ہی بڑا حصے دار ہوں کیونکہ وہ بچے نے ایٹم بم چلا دینا اپنے محلے میں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایٹم بم ہے، تو وہ تو پٹاخے کی طرح چلائے گا، پوری دنیا ختم کر دے گا. تو یہی کر رہے ہیں ہم. تو جب ایک قوم کے ذہن کی کیپیبلٹی زیرو پہ ہو اور باقی کے تمام انڈیکیٹرز بھی یہی بتا رہے ہوں کہ جو ان کی کمپیٹنس ہے اور ان کا انٹلیکٹ ہے وہ بالکل ہی مطلب بسیدہ عمارت سے بھی پوری طریقے سے اسٹیبلشڈ ہے، اتنے کنج ذہنی ہے اس قوم میں، اور ان کو ہم نے کہہ دیا کہ آئیں جی آپ آگے آپ بتائیں گے کہ میرے بچوں کا فیوچر، ریلیجن کا فیوچر بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. تو آپ گنتی کر لیں جتنے بھی بندے آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب کے سب پھر ان کا ایوریج ایکیومن آپ کے بچوں کا ریلیجیس ایکیومن ہے، پولیٹیکل ایکیومن ہے، سوشل ایکیومن. تو ڈیموکریسی کی تو میں شدید خلاف ہوں، اور جو اس کو صحیح کہتا ہے یا اس کے اندر انوالو ہے میں اس کو بیوقوف سمجھتا ہوں، اگر وہ اچھی نیت کا بھی ہے. اور اگر وہ اپنی طرح اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہہ رہا ہے تو میں پھر اس کو جو ہے نا وہ دشمن سمجھتا ہوں اس نیکی کا، کہ جس نیکی کے لیے دنیا میں ہم لوگ آئے تھے. ریئل پرپس کے خلاف ہیں لوگ. سو جو بھی کوئی پاکستان میں کہتا ہے پالیٹکس تو وہ ڈیموکریسی سمجھ رہا تھا. اتنی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے ہماری، برین واشنگ، کنڈیشننگ ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا پالیٹکس کیا ہوتی ہے. جیسے کہ جب تک فرانس نے ڈیموکریسی ایجاد نہیں کی تھی تو پالیٹکس ہوتی نہیں تھی. پالیٹکس آدم کے 2 بیٹوں میں شروع ہو گئی تھی. پالیٹکس از اے ٹوٹلی نیچرل اینڈ انیٹ فینومینا، وی آر آل بورن ود اٹ. آپ سیاست کو کہ ایسٹ کو سمجھیں. ڈیموکریسی سے زیادہ پٹی بھی جو ہے نا انسٹرومنٹ ابھی تک انسانوں نے نہیں ایجاد کیا، کیونکہ وہ اس کامن سینس کے خلاف. اور وہ آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مجبوری تھی اس وقت، کیا چاہ رہا تھا بادشاہ، اور اس نے کیوں 2 ونگ بنائے تھے لیفٹ اور رائٹ کے، کیوں بنا پڑی اس چیز کی. وہ ان کے لیے ٹھیک تھی اس وقت، اس بھائی صاحب کے لیے ٹھیک تھی. پوری دنیا کو ہم نے ایسے لے لیا جیسے کہ صرف اس لیے کہ وہ یورپ کر رہا ہے تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے کرنا ہی کرنا. سو میں پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے وہ جو ایکٹیوسٹ ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ایم این اے اور ایم پی ایس، میں ان کو کینسر بولتا ہوں. یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں.
کیونکہ یہ انفلوئنس کرتے ہیں نا پھر آگے آگے. وہ سوچے مورلی زیرو ایک بندہ مورلی اوپنلی کہتا ہو کہ میں مورلی زیرو ہوں, کہتا بھی نہ ہو کہ میں مورلی صحیح ہوں, خود کہتے ہیں یار ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, تو ہم مطلب کوئی ایک پارٹی میں سے 5 بندے نکال کے دکھا دیں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ ہمیں مورل ٹیسٹنگ کرو, سب کہتے ہیں نہیں مورل ٹیسٹ نہ کرنا میرے, ان کو آپ بار بار ووٹ دے کے کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا بھی ذمہ تیرے اوپر, میرے عدلیہ کا بھی ذمہ تیرے اوپر, میرا پولیسنگ کا بھی سسٹم, بچوں کے فیوچر کے انڈیکیٹر ہیں, پولیسنگ بھی تو کروائے گا. تو پھر انہوں نے وہی کرنا جو انہوں نے کیا. سو اٹس پرپاسٹرس, نتھنگ ایلس, ایبسولوٹ کیاس ہے. کہ اور میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم بچوں کا دین بھی کنفیوز کر رہے ہو, لٹل یو آر کنفیوزنگ دا کور, اور اس کے لیے 2 روپے کی جسٹیفیکیشن دینے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں اسلام ایسے بھی آ سکتا ہے, اسلام ایسے آپ کو آپ واحد بندے تھے جس سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام جو ہے نا اس کا لانے کا طریقہ کوئی اور ہے. ویسے دنیا میں 1000 قوموں نے ایک نظام بنا لیا, ہم ان کا ایک ادھار مانگا ہوا نظام چلا لیتے ہیں, چلو تھوڑی دیر کا گزارا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں اسلام ایسے بھی آ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے قوم کے حالات اس وقت, کبھی ایک صحابی بھی آئے اس کو ووٹ پڑے گا پاکستان میں صحابہ کو, ان کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے سزائے موت تو ہمارے اوپر لگنی ہے, کوڑے پڑنے ہمیں, جیلوں میں ہونے ہم نے, تو وہ تو نہیں, یہ قوم صحابہ کو ووٹ تو نہیں ڈالے گی, تو یہ اپنے جیسے کوئی ووٹ ڈالتی ہے. سو میں پہلے دن سے ہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی مسلمانوں کی تعداد اسلام میں بڑھ جائے تو عمران خان نے بھی اصل میں شیو کرنی بند کرنی ہے, اور وہ بھی باریش سفید داڑھی والا بندہ ہی ہے نا, تو شیو کر کے نظر نہیں آ رہا نا. نواز شریف بھی تو وہی ہے, یہ تو بزرگان ہیں, تو یہ داڑیاں رکھیں گے کلے پہن کے آ کے درود پڑھ کے ووٹ مانگا کریں گے, کیونکہ اس وقت قوم جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے, وہ چاہتی نہیں ہے کہ اسلام آئے. تو یہ بھی پھر اسی طرح کول بن کے آتے ہیں کہ وی ڈونٹ ونا, وہ پھر کیونکہ ریلیجن کی زیادہ بات کرو تو ان کے ووٹ کٹتے ہیں, ووٹ کٹیں گے تو یہ سیٹ نہیں ملے گی. سو دس از اے پیور میکنزم آف گریڈ, نتھنگ ایلس. سو یہ یا تو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا پھر اپنے ورکرز کو, کیونکہ ہلکا سا بھی سوچنے والے کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے, اس کو ہلکی سی بھی سینس ہو. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب سے کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے, کہ گھر روز دودھ والا تو بھینس کیوں پالے گا, ٹھیک ہے. اس بات پہ اس کو اسی رات کو 100 کوڑے پڑنے چاہیے تھے. اسی وقت اقبال جرم کیا ہے, پتہ نہیں کتنے اس بھائی صاحب نے جو ہے نا دودھ والے بلائے ہیں, تو اس کو تو روز کے 100 کوڑے پڑھ کے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا ہمیں. جس قوم کی یوتھ ایسے بندوں کو اوپن برملا ہیرو مانتی ہو کہ ہاں یہ تو گلوبل لیول کا زانی ہے, تو اس بندے کو آپ لیڈرشپ میں ڈالیں گے. میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں, آپ لسٹ نکالیں ان کی مجالس محافل میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تم دنیا میں کیا دنیا سے کیا چاہ رہے ہو. تمہاری عمریں مرنے کی ہیں, تم ابھی تک کس لالچ میں بیٹھے ہوئے ہو. وہ نواز شریف پلاسٹک کے بال لگا کے بیٹھے ہوئے, تو اپنے آپ سے نہیں سیٹسفائی, تو کسی کو سیٹسفائی کیسے کرے گا. دس از اے پرابلم دیٹ کامن سینس 10-year-old boy can solve. کہ بھائی تو لیڈرشپ کا لفظ کیسے بول دیتا ہے. What kind of a leader is not satisfied. لوگوں کو, لڑکیوں کو ایسی بیماری لگتی ہے نا, تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ تو میک اپ کیے بغیر اگر نہیں آ سکتی تو اپنے آپ سے نہیں خوش, تو ہم سے کیا, ہمیں کیا بتائے گی کہ کیسے خوش ہوتے ہیں دنیا میں. ہمارے مرد ایسے ہوں گے, اور اس کو پھر وہ والا اسٹیٹس سے ملنا ہے جیسے کہ یہ ہمارے مورل پولیسنگ بھی یہ کریں گے. دس از ناٹ, یہ سب بیسک انڈیکیٹر سب کو پتا ہے. میں اگر ایسی حرکتیں کروں نا تو آپ چھچورا کہیں گے, یہ لوگ کرتے ہیں کوئی ہیرو لیڈر بنائیں گے. اپنا وہ ٹیسٹ اپنے اوپر کرا کے, اپنے سگے باپ نے حرکت کی نا تو ہم اس کو اس کے اسٹیٹس سے اتار دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ یہاں پہ آپ لوگ, یہاں پہ آپ ابو جی, یہاں پہ آپ نے دونوں بری کی ہے, آپ نیچے آ گئے, اپنی اڑان نیچے کر لیا آپ نے. یور فادر دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ریسپیکٹ یو, ادروائز آپ بندے ٹھیک نہیں ہے. ان لوگوں کے میجر کرائمز ہیں یہ سارے. یہ میں آپ کو ابھی لسٹ شروع نہیں کی ابھی. اسلام میں جو انہوں نے گولیاں چلائی ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. یہ نواز شریف پارٹی نے اور یہ شیریں مزاری پارٹی نے ایک بندوق لے کے اسلام کے اوپر آ رہے ہیں. کیوں؟ دے ایبسولوٹلی آر ٹرینڈ. پاکستان کی 60s کی سائیکالوجی تھی, 50s کی سائیکالوجی تھی, جو اس وقت کے اماں ابا تھے, کہ اسلام کی ایک ایسی کوئی ہائبریڈ انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہوئی تھی کہ جس کے تھرو وہ کہہ رہے تھے بس جو نماز پڑھتا ہے وہ تو صحابی ہے, بس باقی سارا کچھ انہوں نے
تھوڑا سا کمیونزم سے لیا ہوا تھا, تھوڑا سا کیپٹلزم سے لیا ہوا تھا, تھوڑا سا ویسٹرن یورپ سے لیا ہوا تھا, تھوڑا سا امریکہ سے انفلوئنس آ رہا تھا, کیونکہ اس وقت امریکہ وہ والی پاور میں نہیں تھا 15 میں کہ جو ڈائریکٹ انفلوئنس کرتا دنیا کو. سو دے آر اے ویری ہائبرڈ کلچر. اس لیے آپ کو پتا ہوگا تو شلوار قمیض جو دوپٹہ پہنتی تھی وہ بڑی مذہبی عورت سمجھی جاتی تھی, ٹھیک ہے. اور ایوب خان جیکی کینیڈی کے ساتھ یہاں پہ پاکستان کے ٹرپس ارینج کرتا پھرتا تھا, اور وہ اوکے تھا ان کے لیے کہ جان ایف کینیڈی کی بیوی آ رہی ہے اور سپوزڈ گرل فرینڈ ہے ہمارے صدر کی. کین یو امیجن کہ یہ اس وقت کا یوتھ ہے جو اس وقت اوکے کر رہا تھا ایوب خان کو. دے ور اوکے وتھ دس. مطلب ٹھیک ہے, پھر میں بھی ایسے کرتا ہوں تو آپ میرے بارے میں کیوں آپ یہ سوچیں گے, یا پھر کوئی اس وقت کا کوئی اور بندہ کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ طارق جمیل صاحب یا کوئی اور مذہبی اسکالر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو, نہیں یہ تو ٹھیک نہیں, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اصول تو ایک ہی ہے سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. مطلب آپ کیا کریں, تو پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے سیپریٹ اصول بنائے, ہم نے خود بنائے ہیں نا, اس لیے ایسے بدماش دندناتے پھرتے ہیں ہمارے ساتھ. دیٹس اے پرابلم آئی وانٹ ٹو سالو فرام دا یوتھ کہ بھائی کوالیفائر ہمارے پاس ہے, تمہیں ڈیموکریسی میں ووٹ بھی ڈالیں گے, آئی سویئر ووٹ بھی ڈالیں گے, ٹینشن نہ لو, ڈیموکریسی سے بھی آ سکتا ہے. اصول اللہ کے رکھ لے اور 25 کروڑ ووٹ ڈالیں گے تجھے. شہباز شریف آپ کو ہی ڈال لیں گے 25 کروڑ, بس تو اصول اللہ کے رکھ لو, جو اللہ کے اصول پہ آئے بے شک ڈیموکریسی سے پرائم منسٹر بنے, ہمیں کیا. مگر نہیں ان کو پتہ ہے جیسے ہی اللہ کی بات کریں گے تو وہ ان کا لبرل ووٹ کٹ جائے گا, اور اگر لبرل بات کریں گے تو مولوی ووٹ کٹ جائے گا. سو دیر بیلنسنگ ہائبرڈ رہتے ہیں. جان کے ان کے ڈرائنگ بورڈز کا مجھے پتہ ہے نا اچھی طریقے سے, بچہ تو نہیں ہوں میں, تو یہ مولوی ووٹ کے لیے کیا اسپیچ کرنی ہے, کیا الفاظ ڈالنے ہیں, ان کے اسپیچ رائٹر بول رہے ہوتے ہیں, یہ والا لفظ نہ بول دینا, اس سے انسٹیگیٹ ہو جاتا ہے وہ والا کلسٹر. دے آر پلئنگ گیمس, چیس کھیل رہے ہیں بیٹھ کے صرف اس لیے کہ, اور باتیں کریں لیڈرشپ کی. لیڈرشپ چیس نہیں کھیلتی, اصول کھیلتی ہے بس. جس کو نہیں پسند اللہ حافظ, جس کو پسند ہے آ جائے, ٹھیک ہے. اس طرح یہ دیٹس ہاؤ اسلام از ڈن, دیٹس ہاؤ لیڈرشپ از ڈن. زبردست.